بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور لوگوں میں سے کچھ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر، اور وہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو منافقین کے خبث باطن سے آگاہ فرمایا ہے۔ بظاہر وہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر اور یوم آخرت پر، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انہوں نے دل سے اسلام کی حقانیت کو قبول نہیں کیا، بلکہ دنیاوی فوائد کے لیے اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے ہیں۔ چونکہ ان کا یہ ایمان حقیقی نہیں تھا اور نہ ہی خلوص دل سے انہوں نے اسے قبول کیا تھا، فقط زبان سے دعویٰ کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کے اس دعوی ایمان کی تردید نہایت عمدہ طریقے سے فرمائی، اور وما ہم بمؤمنین فرما کر ان کے دعوی ایمان کو رد کر دیا، کیونکہ ایسے ایمان کی جو صرف ظاہراً اور زبان سے اس کا اقرار ہو اور دل میں اس کی تصدیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے۔ تو اب تک کی گفتگو سے یہ واضح ہوا کہ منافق وہ ہے جو بظاہر مسلمان ہو، اسلام کا دعویٰ کرے اور دل سے کافر ہو۔ ایسا اعتقاد رکھنے والا شخص جو صرف زبان سے دعویٰ کرتا ہو اور دل میں کفر کے عقائد رکھتا ہو، خارج از اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کافر سے بھی بدتر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس وقت وہاں ایک شخص تھا آپ کے ہجرت فرمانے سے قبل، عبداللہ بن ابی، جو بڑا جسیم اور خوبرو تھا، باتیں بھی بڑی مزے کی کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے گرویدہ تھے اور قریب تھا کہ اس کو اپنا سردار بنا لیں۔ لیکن جب آفتاب رسالت علیہ السلام کی جلوہ گری مدینہ منورہ میں ہوئی اور اہل ایمان کے دل آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے جگمگانے لگے، تو اس کی عزت و آبرو میں فرق آ گیا۔ اہل مدینہ کا اس کی طرف وہ رجحان نہ رہا جو پہلے تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل میں بغض و عناد کی آگ بھڑک اٹھی، وہ حسد کی آگ میں جلنے لگ گیا، لیکن وہ بہت چالاک تھا اور موقع پرست بھی تھا، لہٰذا اس نے خیال کیا کہ اگر وہ ظاہراً باہراً مسلمانوں کے خلاف رہے گا اور ایمان بظاہر قبول نہیں کرے گا تو اسے بہت سے مالی اور جانی نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا اس نے دھوکہ دینے کے لیے بظاہر تو ایمان قبول کر لیا، لیکن دل سے وہ کافر رہا۔ تو اسی طرح اس کے ساتھ کچھ بد باطن اور جمع ہو گئے، ان کی ایک جماعت بن گئی جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ روش اختیار کی کہ بظاہر تو وہ اسلام کو سچا دین کہتا، مسلمانوں کے سامنے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتا اور کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی خبر تورات و انجیل میں دی گئی ہے، مگر جب کافروں سے ملتا تو اسلام اور اہل اسلام کی برائیاں بیان کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتا اور اپنے دل میں خوش ہوتا کہ ہم دونوں جماعتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں میں اور کافروں میں دونوں میں ہمیں اچھا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا وہ اور اس کے ساتھی منافقین اپنے تئیں یہ خیال کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کو ہماری منافقت کی خبر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا کہ اس طرح کے لوگ جو بظاہر ایمان کا اظہار کریں لیکن دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، وہ کسی طرح بھی مومن نہیں ہو سکتے، وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ منافق چند طرح کے ہوتے ہیں، یا منافق کی چند طرح کی قسمیں ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ زبان سے اظہار کرے، یعنی زبان سے ایمان کو ظاہر کرے اور دل سے صاف منکر ہو، دل میں بالکل اسلام کو کسی طرح سے بھی حق نہ سمجھتا ہو۔ ثانیاً اس طرح کا شخص کہ جو زبان سے ایمان کا اظہار کرے اور دل سے صاف منکر نہ ہو بلکہ مذبذب ہو، یعنی تذبذب کا شکار ہو، کبھی سوچتا ہو کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے اور کبھی اسے سچا نہ سمجھتا ہو، اس طرح کے تذبذب میں ذہنی الجھن میں رہتا ہو۔ ثالثاً زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے، لیکن دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیاوی فائدے کو ایمان پر مقدم سمجھتا ہو، دنیا حاصل کرنے کے لیے لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے کو ہر وقت تیار رہتا ہو، اہل اسلام کی بربادی اور شاعر دین کی مذمت اس کے نزدیک کچھ بھی مشکل نہ ہو، جو بھی کافر چاہے اسے چند پیسے دے کر یا اقتدار و اختیار کا لالچ دے کر ہر برا کام اس سے کرا لے۔ یہ تینوں قسم کے لوگ سخت ترین کافر ہیں اور ہمیشہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم قیامت کے دن بدترین آدمی اس شخص کو پاؤ گے جو دنیا میں دو چہرے رکھتا ہے، کچھ لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور دوسرے لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے۔ اسی طرح منافق کے تذبذب کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نووارد بکری سے دی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو کبھی وہ ایک ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے۔ اسی طرح منافق بھی کلیتاً نہ تو مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ پورے طور پر کافروں کی طرف ہوتا ہے، وہ دونوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے لیکن کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرتا، وہ ہر جگہ رسوا ہوتا ہے، نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، کوئی بھی اسے اپنا نہیں سمجھتا اور اس طرح وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تذبذب کامیابی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔
تذبذب کا شکار شخص زندگی کے کسی میدان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا قیمتی وقت منصوبے باندھنے میں اور توڑنے میں ضائع ہوتا رہتا ہے۔ درست راستے کا انتخاب اس کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ذہنی الجھنیں اسے عملی قدم اٹھانے سے روکتی رہتی ہیں۔ اس کی ذہنی پریشانیاں اور اس کی بار بار کی منصوبہ سازی اسے آگے نہیں بڑھنے دیتی، بلکہ اس کی ذہنی پریشانیاں اس کے پاؤں کی زنجیر بنی رہتی ہیں، کیونکہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر نہیں پاتا۔ اس کی مثال بس ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص خیالی پلاؤ پکاتا رہے، مٹی کے گروندے بناتا رہے اور اسے توڑتا رہے۔ ارادے باندھتا ہوں، توڑتا ہوں، سوچتا ہوں۔ ارادے باندھتا ہوں، توڑتا ہوں، سوچتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ صدق اللہ۔